السلام علیکم دوستوں، موبائل چارجنگ ورلڈ میں سب کو خوش آمدید۔ تو دوستوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فاسٹ چارجنگ جو موبائل نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ نوٹ 30 ہے انفینکس، یہ سائز سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ نئے ماڈل کا موبائل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں میں نے یہ ایک چارجر لگایا ہوا ہے، یہ والا لگایا ہوا ہے، شاید یہاں سے دیکھتے ہیں کون سی یہ گئی ہوئی ہے، یہ ہاں یہ والی۔ ٹھیک ہے، 66 واٹ لگایا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہ انفینکس کا فاسٹ چارجنگ دے رہا ہے۔ ہاٹ ہے یا ناٹ ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی ہے انفینکس کا ماڈل، یہ تو فاسٹ چارجنگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آج کا ٹاپک جو ہے وہ بیسک جو ہے، بہت سارے موبائلوں میں فاسٹ چارجنگ آپشن نہیں ہوتا دیتا ہے۔ تو کل میرے ساتھ ایک سین اس طرح ہوا ہے کہ نئے ماڈل کی میرے پاس سپر ڈارٹ چارجنگ کا ریئل می کا ایک موبائل آیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ موبائل کے اندر سین یہ تھا کہ وہ سپر ڈارٹ کا آپشن نہیں دے رہا۔ اب سپر ڈارٹ کا آپشن نہیں دے رہا تو بھائی میں نے اس میں سے چارجر لگایا، میں بتا دیتا ہوں، میں نے اس میں یہ 18 واٹ لگایا، پھر اس کے بعد یہ 33 واٹ لگایا، یہ بھی 33 واٹ ہے، یہ تقریباً 40 واٹ ہے، 45 تک بھی ورکنگ کرتا ہے، پھر ایک یہ ہے، یہ بھی 45 تک ورکنگ کرتا ہے، یہ میں نے سب لگایا۔ ایک یہ ہے 20 واٹ ہے، یہ بھی لگایا میں نے تقریباً کسی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ 67 بھی لگایا۔ نہیں، پھر میں کافی پریشان ہوا کہ یار یہ کیا سین ہے، کیوں یہ فاسٹ چارجنگ آپشن نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایک چارجر لگایا جس نے ہلکا سا اس میں یہ والا، اسی میں سے سمجھ لیں 66 واٹ یہ میں نے لگایا جب، تو اس نے آپشن دیا، اور آپشن دینے کے بعد ریورس چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے یہ کیسز آتے تھے کہ میں پریشان ہوتا تھا کہ یار اچھا، جس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ میچنگ کا مسئلہ جب موبائل میں کس وقت آتا ہے۔ میچنگ کا مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب چلتے پھرتے آپ کہیں پر بھی موبائل کسی بھی چارجر میں لگا دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا یہ موبائل نیا ہے، لیکن اگر آپ کسی کیبل میں، جس طرح مثال کے طور پہ یہ تو چلیں صاف ستھری کیبل ہے، پرانی کیبل میں، زنگ والی کیبل میں آپ اپنا چارجر لگائیں گے تو اس وقت تو وہ چارج کرے گا، لیکن اس میں کاربن آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بھائی جس طرح ہمیں ایک کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو یوز والے انجیکشن منع ہوتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے، اسی طرح اس کا بھی یہی حال ہے کہ یہ اگر کیبل ایک بندہ یوز کر رہا ہے اپنے موبائل میں 1-1.5 سال سے، یا ہر کوئی آ کے گھسا رہا ہے، اور آپ اپنے نئے موبائل میں کریں گے تو چارج تو یہ کر لے گا اس وقت، لیکن اس کے پوائنٹ میں ایک وائٹ، ہمارے کیونکہ کراچی کی ہوا میں بہت زیادہ کاربن ہے، ٹھیک ہے، کاربن آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں زنگ لگ جاتی چیزوں کو، تو وہ جب نئے پوائنٹ میں لگے گا تو اس کے اندر وائٹ غبار بننا ہے، گرد و غبار کہہ رہے ہیں، یا وائٹ، اس میں آپ زنگ کہہ لیں یا زنگ کہہ لیں، تو وہ آنا شروع ہوگا۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج لگایا کل ہو جائے گا، اب اس میں سٹارٹنگ ہو جائے گی، بیماری شروع ہو جائے گی، اب مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 4 مہینے کے اندر اس کے پوائنٹ کے اندر، یہ دیکھیں اس کے پوائنٹ کے اندر وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو اس کے اندر جو کاپر کے پوائنٹ ہے اس میں آ کے وہ جم جاتا ہے، آ کے بالکل اندر، اس کے اندر آ کے وہ بالکل اس کی جو کاربن ہوتے ہیں نا، وہ کاربن بالکل آ کے یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر، یہ دیکھیں باریک اندر پوائنٹ، 6 پوائنٹ دکھ رہی ہیں مجھے یہاں سے، موبائل سے بھی دکھ رہا ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کاربن۔ اب وہ اس میں جب لگے گا تو وہ پوائنٹ میچ نہیں کرتے، تو اس کے اندر میچنگ کا پرابلم آ جاتا ہے۔ بھائی یہ جن بھائیوں کے موبائل کے اندر میچنگ کا پرابلم ہے وہ سولو نہیں ہو رہا، پہلے آپشن دیتا تھا اب نہیں دے رہا۔ اچھا، میرے ساتھ بھی کافی دفعہ یہ سین ہوا کہ لوگ لے کے آتے تھے، میں بھی بڑی کوشش کر رہا ہوں، 1 2 3 4 پورے موبائل جتنے چارجر میرے پاس ہیں وہ میں جان بوجھ کے لگاتا تھا۔ اگر جب میں فارغ ہوتا ہوں ہول سیل سے، ریٹیل کے کسٹمر سے، وہ اس لیے میں ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے پھر ایکسپیرینس ملتا ہے کہ میچنگ کا بھی میں سولو کرتا ہوں، تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ چارجر کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے اپنے یہ چارجر کے بارے میں معلومات ملتی ہے، اس لیے میں ایک آدھ کسٹمر میں نے بنائے ہوئے، لوگ آتے ہیں میں دیتا ہوں، وہ اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ مجھے چارجر کی کیپیسٹی، اس کی کوالٹی، اس کی پرفارمنس، وہ کیا آپشن دے رہا ہے، سب چیزیں پتہ چل جائیں۔ تو آپ ہمیشہ، میں یہاں سے ایک بات پھر سے شروع کروں گا کہ ہر کسی کی کیبل اور چارجر یوز نہ کریں، کس کی کیا بیماری لگی ہوئی کیبل ہے، کس کی کیا چارجر کی اس کے اندر فالٹ ہوا ہے، آپ اپنے نئے موبائل کو ضائع نہ کریں، اپنے پرسنلی ایک رکھیں، چارجر بھی رکھیں اور کیبل بھی رکھیں، تاکہ آپ کا موبائل یہ خراب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا موبائل آپشن دینا بند کر دے، یا فاسٹ چارجنگ نہیں دے رہا، یا سپر فاسٹ نہیں دے رہا، سپر ڈارٹ نہیں دے رہا، ٹربو نہیں دے رہا، ڈیول انجن نہیں دے رہا، تو بھائی آپ اس میں خاص طور پہ کام کریں کہ اس کی جو جیک ہے واش کروائیں۔
اگر آپ جیک واش کروا لیں گے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو کل ایک بندہ میرے پاس کیس آیا, تو یہ کافی ٹائم بعد میں نے فالٹ ٹریس کیا کہ یار واقعی ورنہ تو عموماً آتے تھے لگا کے ٹرائی کر کے تک جاتے تھے, نہیں ہوتا تھا. 80% کر جاتا تھا, 20% فالٹ میں آج تک یہ نہیں سولو ہوتا تھا. اچھا ایک میں کر رہے ہیں وہی چارجر اسی ماڈل کے دوسرے موبائل میں کر رہا ہے, اس ماڈل میں نہیں کر رہا. تو میں خود بھی پریشان ہوتا تھا کہ یار میں نے اب جیسے مثال کے یہ نوٹ 30 پہ میں نے لگایا, اس میں فاسٹ چارجنگ دے رہا, دوسرا ایک آیا اس میں نہیں کر رہا. اچھا اس فالٹ کو ٹریس کرنے کا ایک طریقہ کار ایک میں شروع سے بتا دوں, یہ دکان والے اور جن کے پاس موبائل ہے وہ بھی اس چیز کو خیال کر لیں کہ بھائی اگر اس ٹائپ کا اگر فالٹ آئے تو آپ موبائل کو ریسٹارٹ کر لیں, دوبارہ سے آپ چیک کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے تو اس کو آف کر کے آن کر لیں موبائل کو, ٹھیک ہے, ریسٹارٹ کر دیں. ریسٹارٹ کرنے کے بعد سارے اس کے جو فنکشن ہیں وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اگر جو کیونکہ بہت ساری سین یہ بھی ایک فالٹ کے اندر حصہ ہے کہ دوبارہ ریسٹارٹ کریں گے, یہ پروگرامنگ دوبارہ شروع کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اچھا بہت سارے موبائل کے اندر ایک فالٹ یہ ہوتا ہے کہ اپڈیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے سیمسنگ کے اندر, خاص طور پہ سیمسنگ کے اندر ایک فالٹ ہوتا ہے کہ اپڈیٹ پہ جاتا ہے فاسٹ چارجنگ آپشن ختم ہو جاتا ہے, تو وہ دوبارہ, یا بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ فاسٹ چارجنگ آپشن ختم کر دیتا ہے, تو آپ اس کو اپڈیٹ کریں گے تو شروع کر دے گا, اور بہت سارے لوگوں کا اپڈیٹ ہونے کے بعد ختم بھی کر دیتا ہے. یہ پرانے ماڈلوں کے اندر سیمسنگ میں سافٹ ویئر کے اندر پرابلم آیا تھا. تو سیمسنگ کے موبائل والوں کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر انہیں یہ پرابلم آتی ہے تو ریسٹارٹ بھی کریں اور اس کو دوبارہ سے اپڈیٹ کر لیں. تو سیمسنگ والے جو ہیں یہ بھی ان کا بھی مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. اب اگر یہ مسئلہ بھی سالو نہیں ہوتا, ٹائپ سی جیک والے جیک پہلے چینج نہ کریں, اس کو 50 روپے لیتا ہے ریپیئرنگ والا, خود نہ کریں. بہت سارے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ بھائی آپ گھر بیٹھے نیل پالش جس سے صاف کرتے تھنر صاف, جو ریپیئرنگ والے تھنر یوز کرتے ہیں وہ گھر پہ نیل پالش کے تھنر الگ ہوتے ہیں, وہ اس کے پرنٹ کو ہی اکھاڑ دے گا. ان کے پاس ایک لو کوالٹی کا تھنر ہوتا ہے جو اس کے کلر کو بھی نہیں فیڈ کرتا اور اس کے پرنٹ کو بھی نہیں اکھاڑتا. ہمارے پاس جو گھروں میں ہوتا ہے وہ ناخن کے نیل پالش کا ہوتا ہے تھنر, اور جو ہارڈ ویئر سے ملتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ تھنر ہوتا ہے, خود سے نہ استادی کریں. اور یہ جو فیس بک میں بتاتے ہیں تو برائے کرم فیس بک سے تھوڑا سا یوٹیوب سے تھوڑا سا دور رہیں, اور اس کا بھی خیال کریں کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. اب میں نے ایک بات دیکھا ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس نے وہ چیز بنانا شروع کر دیا ہے اور فوراً بولتے ہیں, جبکہ میری ریپیئرنگ کا فیلڈ نہیں ہے, میرا ایس ایس سیریز کا ہے. لیکن میں دیکھیں یہ تھنر میرے پاس تھنر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا اس تھنر کی کوالٹی ایک یہ ہے, یہ کتنی بوتلیں خالی ہے میرے, کیونکہ فیلڈ میں کام آتی ہے تھنر موبائل صفائی کرنے کی, ٹھیک ہے. اب صفائی کے کام آتا ہے, یہ بوتل چیک کریں, یہ دیکھ لائن سے بوتل ہے. اچھا یہ ایک WD-40 یہ بھی کبھی بھی یہ تھنر پڑی ہوئی, صحیح ہے. یہ WD-40 یہ بھی کبھی بھی یوز نہ کرے جیک کو صفائی کرنے کے لیے, برائے مہربانی. یہ خود استادیاں آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ تھنر اپنے پاس ہارڈ ویئر والے جو لکڑی والے کے پاس ہوتے ہیں اس سے بھی یوز نہ کریں, اور خود سے نہ کریں. اور اگر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو آف کر کے کرتے ہیں, موبائل کو آف کرتے ہیں, اور سب سے پہلے تو آپ نے موبائل والوں سے تھنر لینا ہے. اب یہ تھنر جو آپ نے لیا, تھنر لے لیا ہارڈ ویئر والے سے نہیں, لکڑی والے سے نہیں. اب یہ آپ نے تھنر لینا ہے موبائل ریپیئرنگ والے کی دکان سے لینا ہے, پھر موبائل کو آف کرنا ہے. موبائل کو آف کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں, برش لیں, دانت برش کا کوئی ہوتے ہیں صاف ستھرا لیں, ایسا نہیں ہے کوئی گندا نہ لے لیں, بالکل صاف ستھرا کلین ہوا لیں, پانی نہ لگاؤ اس کے اندر. اس کو آف کر کے اس کو کر سکتے ہیں صاف. پھر اس کے بعد اس کو بند رکھیں, 10-15 منٹ بند رکھیں, یا کوئی اگر بلب وغیرہ ہے تو اس کو ہیٹ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ آن کر لیں. اگر آپ کے پاس بلب وغیرہ ہے تو آن کرنے فوراً آن نہ کریں, اس طرح کرنے سے موبائل شارٹ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی بندے اپنی ہوشیاریوں میں موبائل کو خراب کر چکے ہیں. تو اس طرح یہ جیک آپ خود بھی واش کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کار ہے. لیکن میرے پاس جتنے کسٹمر آتے ہیں میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں, ریپیئرنگ والے کے پاس چلے جائیں, 50 روپے وہ لیتے ہیں, فوراً کر کے دے دیتے ہیں. ان کو طریقہ پتہ ہے, ان کو ساری ٹیکنیک پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا اس کے بعد یہ آپ نے جیک کروایا, اس کے بعد 99% چانس ہے کہ آپ کا یہ آپشن واپس آ جائے گا. یہ میں نے 3 طریقے بتائے آپ کو کہ موبائل ریسٹارٹ کریں, اپڈیٹ کا مسئلہ ہے تو اپڈیٹ کر لیں. کیونکہ بہت سارے لوگ اپڈیٹ نہیں کرتے کہ یار وہ نہیں بار بار اپڈیٹ مانگ رہا ہے, اپڈیٹ روکتے سافٹ ویئر کا پرابلم آ جاتا ہے, خاص طور پہ سیمسنگ میں. اور بہت سارے موبائلوں میں لوگوں کی پرابلم آنے کی وجہ یہ کہ یہ جو ہر کسی کا چارجر اور یہ جو یوز کرتے ہیں نا کیبلیں, چارجر جہاں بیٹھے وہاں پر گھسا دیا, جہاں
دیکھا وہاں لگا دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی چارجر کو جنریٹر یہ یو پی ایس میں یوز نہ کریں. امپورٹڈ اگر یو پی ایس ہے تو اس میں کر لے, پاکستانی یو پی ایس میں نہ کریں, کیونکہ اور جنریٹر میں بھی, کیونکہ ان کے وولٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ موبائل چارجر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کے موبائل کو بھی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ اپنے موبائل کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.